خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ایسا کوئی زمین پر چلنے والا نہیں اور نہ کوئی دو بازوؤں سے اڑنے والا پرندہ ہے مگر یہ کہ تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ یعنی زمین پہ کوئی ایسی مخلوق نہیں، زمین کے اوپر اور زمین کے اندر ایسی کوئی ذی مخلوق یا کوئی پرندہ نہیں جو دو پروں کے سوا اڑتا ہے۔ یہ دو پر کیا ہیں؟ یہ تقدیر کیا ہے؟ یہ دو پر علم اور طاقت ہیں جو انہیں رب کی جانب سے عطا ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آج اسی راز پہ بات ہے کہ کیسے بلند ہو خودی، تو کھول لو قسمت کے بند تالے، جان لو حقیقتیں۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے منہ نہ موڑا ہو۔ بھلا کون سی نشانیاں تھیں جن سے منہ موڑ لیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، جس نے رب کے حکم سے سمندر کو چیر ڈالا۔ کون سی نشانیاں جن سے منہ موڑا؟ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ کون سی نشانیاں جن سے منہ موڑا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رب کے حکم سے مٹی کی مورت میں پھونک مار کے جان پیدا کر دینا، پیدائشی اندھے کو یا کسی کوڑھی کو اللہ کے حکم سے شفا عطا کر دینی، مردوں میں جان ڈال دینی۔ تو کیسی بڑی نشانیاں ہیں۔ ذرا سوچو کہ آج ہمارے سامنے کوئی انسان ایسا آ جائے جس کے پاس ایسی کرامات ہوں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ایسے کرشمے دکھائے تو ہم کہہ دیں کہ یہ تو جادو ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا اسے خدا بنا لیں، یا کہیں یہ کوئی چکر ہے جو ہماری آنکھوں پہ نظر بندی کر کے کیا جا رہا ہے۔ تو اچھا، تو یہ جادو ہے جو ہوا۔ تو اگر جادو ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا یعنی ظاہر میں ہوا، تو اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ عن قریب کچھ خبریں ان کو پہنچیں گی اس چیز کے متعلق جس کا اب تک وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی تو حق ہے، یہی تو حق تھا، یہی تو باطن ہے، یہی راز ہے، یہی تعبیر ہے، تب بھی جھٹلا رہے ہیں یہ قرآن اور کہتے ہیں اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور انہیں اسی شعبے میں ڈالے رکھتا جس میں اب مبتلا ہیں کہ ارے کمال ہو گئی، ہم انسان ہیں، انسان کی زندگی اور انسان کا جسم اور اس کی ضرورت اور اس کی تکلیف اور اس کا محسوس کرنا اور یہ فرشتہ اتار دیا جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ زندگی ایسے گزارو۔ بھلا اس فرشتے کو کیا معلوم کہ انسان کے کیا دکھ ہیں؟ تو فرشتہ اتار دینے کے باوجود بھی راضی نہ ہوتے
اور اگر ہم تم پر کوئی کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی کافر یہی کہتے ہیں کہ یہ تو صریحاً جادو ہے۔ اور اگر تحقیق کوئی ایسا قرآن نازل ہوتا جس سے پہاڑ چلتے یا اس سے زمین کے ٹکڑے ہو جاتے یا اس سے مردے بول اٹھتے تب بھی نہ مانتے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ظاہری معجزے سب ختم ہو گئے، جس طرح تمہارا ظاہر ختم ہو جائے گا، مگر تمہاری باطنی حقیقت، اصل حقیقت باقی رہے گی جو حق ہے۔ تو اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہہ دو اللہ اس پر قادر ہے کہ نشانی اتارے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے نشانی ہی اتاری ہے، معجزہ ہی اتارا ہے آپ پہ، مگر اکثر اس سے بے خبر ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن ہی نشانی ہے، اور ایسا کوئی زمین پر چلنے والا نہیں اور نہ کوئی دو بازوؤں سے اڑنے والا پرندہ ہے، مگر یہ کہ تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ یعنی زمین پہ کوئی ایسی مخلوق نہیں، زمین کے اوپر اور زمین کے اندر ایسی کوئی ذی مخلوق نہیں، یا کوئی پرندہ جو دو پروں کے سوا اڑتا ہے۔ یہ دو پر کیا ہیں؟ علم اور طاقت، جو انہیں رب کی جانب سے عطا ہوئی، یہ ہر مخلوق کی جبلت میں ڈھالی گئی وہ تقدیر ہے جو اسے دنیا میں جینے کی، رہنے کی، محسوس کرنے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی، دیکھنے کی اور سننے کی وہ طاقت اور وہ علم دیتا ہے، جو ہر مخلوق کے دو پر ہیں، جنہوں نے اسے زندگی کی لے پہ محو پرواز کر رکھا ہے۔ تو ایک مخصوص نظام پر مبنی ایک خاص آرڈر کے تحت یہ نظام جاری و ساری ہے، اور ہم نے ایک شے کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ یہ سب درج ہے تخلیق وجود کی کتاب میں، اور وہ سب اپنے رب کے پاس جمع ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، تو جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، اندھیرے میں ہیں حق سے۔ کہہ دو کہ دیکھو اگر تم پر خدا کا عذاب آئے یا تم پر قیامت ہی آ جائے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بتاؤ نا کہ خدا نخواستہ ابھی زلزلے کا ایک جھٹکا آ جائے زمین پہ تو تم سننے والے اور میں بیان کرنے والی جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے اللہ اکبر کہہ کر باہر کو بھاگیں گے یا نہیں؟ انہی گھروں کی چھتوں سے ڈر لگنے لگے گا کہ سر پر نہ گر جائیں، جن کے تلے رات دن سوتے جاگتے ہیں، جنہیں محفوظ سمجھتے ہیں، اپنا محافظ سمجھتے ہیں، باہر بھاگیں گے یہاں سے۔ تم کسی بڑی خاص میٹنگ ہال میں اٹینڈ کر رہے ہوگے تب بھی بھاگو گے، نہ باس دیکھے گا نہ چپڑاسی، اس ایک لمحے میں سب کچھ بھول جائے گا، سب بھاگتے ہیں جان بچانے کو، اور فریاد ہوتی ہے اللہ خیر، اللہ خیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا۔ مان جاتے ہو نا؟ تب مان جاتے ہو، ایک دم سے تمام حجاب باطن سے اٹھ جاتا ہے، صرف وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو، باقی یہ سب کی سب حجاب کی دنیا اس لمحے آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے حق آ جاتا ہے کہ کوئی موجود نہیں سوائے اس کے کہ وہی بچا سکتا ہے، نہ میرا باپ، نہ میرا بیٹا، نہ میرا کوئی اپنا، نہ پرایا، کوئی نہیں جو یہ مصیبت اب مجھ سے ٹال دے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بات جان پہ آ جاتی ہے، اس نقطۂ آغاز پہ آ جاتی ہے جہاں سے تم وجود میں آئے، تو جب جان نقطۂ عروج پہ آ جائے تو دھیان ایک ہو جاتا ہے، اس کے دھیان میں محو ہو جاتا ہے۔ بس یہی کیفیت چاہیے، یہی جذبہ چاہیے، تو منا لینا۔ جب یہ کیفیت ہو تو جو بھی منا لینا اپنے رب سے، تم منا لینا اپنے رب سے۔
کہ اس وقت میں بالکل اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے جس کے لیے اسے پکارتے ہو، اور جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا کہ ہمیں کسی تکلیف پہنچنے پر پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح بے باکوں کو پسند آیا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تو بے باک ہو، گستاخ ہو، احسان فراموش ہو، جانتے ہوئے بھی کہ ہر شے پہ، ہر امر پہ اللہ ہی قادر ہے، تو اس کے شریک بنا لیتے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جسے وہ سمجھ نہ سکے، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں۔ پھر کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ تو غور کیوں نہ کیا کہ زمین و آسمان کی حقیقت کھل جائے؟ اور البتہ ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر کوئی ہے کہ سمجھے؟ میرے مالک کیسے آسان کر دیا بتا دیجئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھائے، نیکی کا، بدی کا؟ کہہ دو اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بھی بنائے ہیں، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، شکر کم ادا کرتے ہو، یعنی ان نعمتوں سے تم نے وہ کام ہی نہ لیا جس واسطے تمہیں عطا ہوئیں، تم نے ان نعمتوں کا حق ہی ادا نہ کیا۔ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ پھر ان کے ایسے دل ہو جاتے جن سے سمجھتے، یا ایسے کان ہو جاتے جن سے سنتے؟ بس تحقیق بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ یعنی کیا انہوں نے غور ہی نہیں کیا؟ اور بھلا آپ نے اس کو بھی دیکھا جو اپنی خواہش کا بندہ بن گیا، اور اللہ نے باوجود سمجھ کے اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر کر دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟ پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو جب اس نے اپنی خواہشات کو ہی ترجیح دینا شروع کر دی اور رب کے حکموں پہ غور نہ کیا، تو پھر اس کی باطنی آنکھیں، کان اور سمجھ ختم کر دیے گئے۔ تو سنو کہ لفظ پورا واقعہ ہے، آواز مکمل حقیقت ہے، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اب بولو یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ تو پوچھ کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ کہہ دو اللہ۔ بتاؤ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ واقعہ ہو رہا ہے، وہ موجود ہے نا، سن رہا ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں، دیکھ رہا ہے نا؟ مجھے یقین ہے، کیونکہ اور تم جس حال میں ہوتے ہو، یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو، تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر کتاب روشن میں ہے۔ تو بولو بتاؤ کہ یہ واقعہ جو ہو رہا ہے زمانہ حال میں، کہ میں جس حال میں ہوں، جو کر رہی ہوں، جو بول رہی ہوں، کیا مجھے اس کے بتانے کے باوجود یقین نہیں کہ وہ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے؟ تو اگر مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو اب میں کوئی ایسا کام کرنے کی جسارت کروں گی جو اللہ نے منع کر دیا؟ ہم کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں تو تب ہی کر سکتے ہیں، ایسا برا عمل، ایسا غلط عمل جو اس کے حکم کے خلاف ہے، جب تمہیں اور مجھے یقین ہی نہ ہو کہ وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ تو میں نے کوئی غلطی کی، گناہ انجام دے دیا، تو میرا ایمان ہے ہی نہیں رب پہ، میرا ایمان تو پھر ہے میرے نفس پہ، میں نے اس کی مرضی پوری کر دی،
تو بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے نا، یہ حقیقت ہے نا کہ اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو لفظ واقعہ ہیں، یہ واقعہ ہو رہے ہیں، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ سخت عذاب والا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ تو یہ لفظ واقعہ ہے نا، واقعہ بن کر نازل ہو رہے ہیں نا، یہی وہ معجزہ ہے، یہی وہ حق ہے کہ جو فرمایا جا رہا ہے وہ اسی طرح ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ قرآن میں دیا ایک ایک لفظ ویسے ہی واقعہ ہو رہا ہے، یہ الفاظ ہی وہ حق ہیں اور اس کی تعزیر، یہ الفاظ ہی وہ حق ہیں اور اس کی تاثیر معجزہ ہے جو متواتر مسلسل ظاہر میں واقعات کی شکل میں ارد گرد اور ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے باطن میں بنا تسلسل کے پیش آ رہی ہے، اور اپنے بندوں پر اسی کا زور ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ ان لفظوں کا وہ زور ہے تمہاری عام زبان میں، عام زندگی میں، کہ اگر کوئی تمہیں ابھی کوئی گالی دے دے تو وہ واقعہ بن جاتی ہے، یہ تم پہ اثر کر جاتی ہے، تم غصے میں آ جاتے ہو، اس کا ریئیکشن دیتے ہو۔ تو کیا وہ رب جب تم اس کا نام لے کر اس پر یقین کر کر اس کی کسی آیت کو حق مان کر وہ الفاظ دہراتے ہو، تو کیا وہاں اس در سے کوئی ریئیکشن نہیں آتا؟ آتا ہے ریئیکشن۔ تو جب تم یقین کر لو گے اپنے رب کے ہونے کا، اور وہ الفاظ، وہ عمل، وہ حکم زندگی میں لے آؤ گے جو اس کے ہیں، تو جو اس کے حکم ہیں، جو اس کی رضا ہے، تو پھر تمہاری رضا پوری نہ ہو تو یہ واقعہ ممکن نہیں ہوگا پورا۔ پھر ہر وعدہ اس کا وہ پورا کر دیتا ہے۔ تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جتنا رب پہ تمہارا یقین پختہ ہوتا جائے گا تمہاری خودی بلند ہوتی جائے گی، تم اپنے رب کے اتنے ہی قریب ہوتے جاؤ گے۔ یقین کا یہ کھیل، یقین کا ہی یہ سارا کھیل ہے جو ہر راز بیان کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں کہ اسی کے رنگ میں رنگے گئے، اسی پہ یقین کر گئے کہ وہی ہے، بس وہی ہے جو ہے۔ یقین کی قوت تمہیں اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے جہاں خودی کا درجہ اس کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں کوئی سوال نہیں رہتا، جہاں کوئی ضرورت نہیں رہتی، صرف اللہ رہ جاتا ہے، اس کی چاہت رہ جاتی ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ بتا تجھے کیا چاہیے، تو فقیر کہتا ہے مجھے تیرے سوا کچھ نہیں چاہیے، مجھے خواب نہیں حقیقت چاہیے، اور حقیقت میرے مالک صرف تو ہے، صرف تو ہے، تو ہی تو ہے۔ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اپنے رب پہ، اس کے کلام پہ، ان الفاظ پہ جب تمہارا یقین ہو گیا، حق یقین ہو گیا، تو تمہارے الفاظوں کو تعبیر اور تاثیر وہ رب عطا کر دیتا ہے کہ بات ابھی دل میں ہوتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔